بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 15 شعبان کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ شب 15 شعبان کو سال کی سب سے عظیم راتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ مانا جاتا ہے کہ شب قدر کے بعد جو رمضان کی بابرکت رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، سب سے خاص رات 15 شعبان کی رات ہے۔ ماہ شعبان کا تعارف۔ 15 شعبان جسے اردو میں شب بارات کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے میں واقع ہوتا ہے اور اس سال 14 فروری 2025 بروز جمعہ کو یہ رات متوقع ہے جو رمضان کے آغاز سے صرف 2 ہفتے پہلے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت زمین پر مغرب سے لے کر فجر تک نازل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اللہ کی مغفرت کی وسعت کو بڑے طاقتور انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور پھر اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور جو اپنے مسلم بھائیوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا بہت پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم شعبان میں اپنے نفل روزے بڑھائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے انہیں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور بہت سے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ جو شخص میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس شخص کو ان لوگوں کے برابر انعام ملے گا جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے انعام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شعبان میں روزہ رمضان کے لیے تیاری کرتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا روحانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے رمضان کے لیے آپ کی تیاری کا کام کر سکتا ہے۔ 15 شعبان سے متعلق ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، میں ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکی تو میں باہر نکلی اور انہیں بقیع کے قبرستان میں پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ آپ شاید کسی اور بیوی کے گھر گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ شعبان کی 15ویں رات کو پہلی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ہوں۔ 15 شعبان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحم والے ہیں اور بار بار وہ اپنے بندوں کو کسی بھی چھوٹے سے عمل کے ذریعے معاف کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص مواقع دیے ہیں جن میں وہ اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ ان کی مثالیں رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر ہیں۔ اسی طرح ایک اور رات بھی ہے جس میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ البرات یعنی 15 شعبان کہا جاتا ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس رات کے فوائد اور فضائل پر جو زیادہ تر روایات آئی ہیں وہ دراصل کافی ضعیف ہیں، تاہم کیونکہ یہ روایات بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے اکثر حدیثوں کی ضعف اتنی شدید نہیں ہے، اس لیے ان روایات کو بڑی تعداد کی وجہ سے معتبر سمجھا جائے گا۔ شب بارات سے متعلق کچھ احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی طرف نزول فرماتے ہیں اور وہ اپنے تمام مخلوقات کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرکین اور ان لوگوں کے جو دوسروں کے لیے دل میں بغض رکھتے ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات میں آپ کو رات کے وقت نماز پڑھنی چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت دنیا کے آسمان پر نزول کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو میرے ہاں رزق طلب کرے تاکہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو تاکہ میں اسے اس مصیبت سے نجات دوں؟ وہ صبح تک یہی اعلان کرتے رہتے ہیں کہ کیا فلاں شخص ہے، کیا فلاں شخص ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پر نزول کرتے ہیں اور وہ ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ایک مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں دوسرے لوگوں کے لیے بغض ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بارے میں فرمایا، اس رات میں تمام انسانوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اگلے سال میں پیدا ہونے والے ہیں، اس سال میں مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ 15 شعبان جیسے بابرکت اور خوش قسمت راتوں میں قبرستان کی زیارت کرنا دونوں عیدوں اور یوم عاشوراء کی طرح مستحب ہے۔ مذکورہ حکم فتاوی ہندیہ صفحہ 350 جلد 5 میں ذکر کیا گیا ہے۔ 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت ہے۔ نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ نیت 4 رکعتوں کی نماز کی کرنی چاہیے۔ ثنا سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت پڑھنے کے بعد شخص کو رکوع میں جانے سے پہلے یہ دعا 15 مرتبہ پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر وہ رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اوپر والی دعا کو 10 مرتبہ پھر پڑھے۔ پہلی سجدہ سے اٹھ کر وہ دوبارہ اوپر والی دعا 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر وہ دوسرے سجدے میں جائے اور اس دعا کو دوبارہ 10 مرتبہ پڑھے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور پھر اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے۔ اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور اسی طرح اس رکعت کو مکمل کرے۔ جب وہ دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے تو پہلے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھے اور پھر تشہد پڑھے۔ اسی طریقے سے اگلی 2 رکعات بھی مکمل کرے۔ اگر ممکن ہو تو اس نماز کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار، اگر وہ بھی نہیں تو مہینے میں 1 بار، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 بار، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم زندگی بھر میں 1 بار پڑھنا چاہیے۔ تاہم یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شب برات پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔